بن جیوں کیسے؟ وہ جس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی آج اسی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ چودھری اسے دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، میں نے کہا تھا کہ ایک گاؤں میں رہنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ تو کمال ضدی لڑکی ہے، بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے، میں نے کہا تھا چپکے سے مل لیا کر، تیری اور میری دونوں کی عزت خراب نہیں ہوگی، مگر تو میری بات ماننے کے بجائے خواہ مخواہ میرے ساتھ بگڑتی رہی، میرے پیار کا جواب ہمیشہ غصے سے دیتی رہی، مگر آج آ گئی نا میرے پاس، بول کیا کام ہے؟ اس نے آنکھ جھپکے بغیر چودھری کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے 10,000 روپے کی فوری ضرورت ہے۔ چودھری نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکالے اور ان میں گن کر 10,000 اس کو دے دیے۔ لے میری جان، تو کہے اور میں نہ دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آ جا بیٹھ، تھوڑی دیر باتیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے چودھری نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری شہزادی، آج سے بس تو میری ہے، جو کہے گی ملے گا، میں بس تیری پیار بھری نظروں کا طلبگار ہوں۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ایک بے جان مورت کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ چودھری نے ہلایا جلایا، مگر وہ کسی بے جان چیز کی طرح بے بس اور بے حس اس کی باہوں میں جھولتی رہی۔ چودھری کی کسی بھی حرکت پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لگتا تھا وہ کسی اور مسئلے میں کھوئی ہوئی ہے۔ کچھ محسوس کرتے ہوئے چودھری پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، خیریت ہے شہزادی؟ تیری مسکراہٹ کو کیا ہوا؟ وہ شوخی، وہ چنچل پن کہاں گیا؟ آج تو بڑی بے جان سی مورت لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور کہا، چودھری آج مجھے جانے دے، میں بڑی مجبوری میں آئی ہوں، میرے ساتھ جو ہوا اور ہو رہا ہے تجھے پتہ چل جائے گا، زندگی رہی تو دیکھیں گے۔ چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کچھ کھوئی کھوئی سی ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کھوئی کھوئی نظریں دیوار کی طرف دیکھتی رہی۔ چودھری نے فکر مند ہو کر اسے کہا، کچھ پریشانی ہے تو جا، کوئی بات نہیں، میں کسی دوسرے دن تیرا منتظر رہوں گا۔ وہ مڑی اور تیزی سے مستی کی طرف چل پڑی۔ اس کا باپ کسی سرکاری ایجنسی کا ملازم تھا، کسی زمانے میں اس کی پوسٹنگ اسی علاقے میں تھی۔ آبائی گاؤں میں کسی جھگڑے اور دشمنی کے سبب اپنی بیوی اور بچی کو وہاں محفوظ نہ جانتے ہوئے اس نے چپکے سے اپنا سامان اٹھایا، کسی کو بتائے بغیر انہیں اپنے ساتھ لے آیا اور یہیں ایک چھوٹا سا مکان لے کر رہنے لگے۔ یہاں سکون تھا، اس کا باپ ہفتہ 10 دن بعد بھی گھر کا چکر لگاتا تو اسے اس دوران اپنی بیوی اور بچی کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اپنے آبائی گاؤں سے ان کا اب کوئی ناتا نہ تھا۔ ماں اور باپ کے بعد وہ کسی رشتہ دار یا اپنے آبائی علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس کی ماں نے اسے کچھ بتایا تھا۔ وہ 6-7 سال کی تھی جب ایک دن اس کا باپ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وطن پر اپنی جان قربان کر گیا اور وہ ماں بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اگلے دن محکمے کے لوگ پرچم میں لپٹی اس کی لاش لے کر آئے، تھوڑی دیر ان کے گھروں میں ٹھہرے اور پھر سرکاری طور پر لاش دفنا کر چلے گئے۔ اب وہ ماں بیٹی تنہا تھیں اور گزارے کے لیے اس کے باپ کی پینشن تھی، جس سے ان کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی عمر 15 سال ہوئی تو اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ روز روز کے بخار نے ماں کو پریشان کر دیا۔ ماں کو اپنی جوان بیٹی کی فکر تھی۔ ماں کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی تو وہ اس کی شادی کی فکر کرنے لگی۔ ایک دن ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا، میں مرنے سے پہلے کسی طرح تیری شادی کر جاؤں گی، لیکن اگر کسی وجہ سے شادی نہ ہوئی تو یہ تیرے باپ کے پینشن کے کاغذات ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ میں مر جاؤں تو اس میں سے موجود فون نمبر پر رابطہ کرنا، وہ لوگ خود آ کر تصدیق کریں گے اور یہ پینشن تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی اور تمہاری شادی ہونے تک تمہیں ملتی رہے گی۔
وہ ہنسی کہ ماں، جب تجھے پتہ ہے کہ تیرے بعد مجھے کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی تو تو سب بھول کر اپنی بیماری پر توجہ دے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مگر ماں کو فقط ایک فکر تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ وہ ہر ایک سے بیٹی کے رشتے کی بات کرتی۔ لگتا تھا کہ اس کی شادی جب تک نہ ہوگی ماں مر نہیں سکتی تھی۔ کسی نے بتایا کہ گاؤں میں ایک لاوارث لڑکا ہے۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ بیچارہ محلے داروں کی مہربانی سے پل کر جوان ہوا ہے، بہت تابعدار اور ملنسار ہے۔ مگر اس کی کل متاع ایک پرانی سی سائیکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس پر وہ سودا سلف بیچتا ہے۔ رات گاؤں کے کسی بھی گھر کے برآمدے میں کاٹ لیتا ہے۔ نہ کوئی مکان، نہ دکان، بس لڑکا ہے جو عادات کا بہت اچھا ہے۔ اس کی ماں نے کسی کی مدد سے جٹ بات پکی کی اور اگلے دن وہ لڑکا بیاہ کر اس کے گھر آ گیا۔ ماں شاید اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی شادی کے ایک ہفتہ بعد اس کی ماں انہیں چھوڑ گئی۔ اس کے میاں نے بڑی خوش اسلوبی سے جس طرح ماں کی آخری رسومات کو ادا کیا، لگتا تھا اس کی سانس نہیں ہے، اپنی ماں فوت ہوئی ہے۔ اسے بھی تسلی دی۔ ماں چونکہ ایک مدت سے بیمار تھی اور اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ لمبا عرصہ اس کا ساتھ نہ دے سکے گی، اس لیے وہ جلدی سب بھول کر اپنے میاں کے پیار میں مست ہو گئی۔ اس کا میاں واقعی بہت پیار کرنے والا اور دھیان رکھنے والا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ دونوں حالات سے مطمئن تھے۔ شادی کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ میاں صبح صبح منڈی سے کچھ سامان لے کر آتا، دونوں مل کر اسے دھوتے، پھر سائیکل پر بیچنے کے لیے سجاتے۔ وہ میاں کو مسکراتے ہوئے دروازے پر رخصت کرتی۔ میاں کے جانے کے بعد وہ گھر کے سارے کام کرتی اور پھر دوپہر تک کھانا تیار کر لیتی۔ دوپہر کو اس کا میاں سودا سلف بیچ کر واپس آتا، دونوں مل کر کھانا کھاتے۔ عموماً دوپہر تک اس کے میاں کا سارا سامان بک گیا ہوتا تو وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد آرام کرتے، لیکن کسی دن کچھ سامان بچا ہوتا تو میاں کھانے کے بعد ایک چکر لگانے دوبارہ چلا جاتا اور وہ اس کی واپسی کا انتظار کرتی۔ چند مہینوں بعد میں ہی وہ آپس میں یوں گھل مل گئے تھے کہ انہیں زندگی ایک دوسرے کے بغیر بہت ادھوری محسوس ہوتی تھی۔ اس کی جوانی بڑی بھرپور تھی۔ گاؤں کے بہت سے نوجوان اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے عمر بھر کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کا چودھری بھی اس کے دیوانوں میں ایک تھا۔ وہ ایک بزدل آدمی تھا، مگر اس کا دیوانہ تھا، اور اس نے چوری چھپے کئی دفعہ اسے ملنے کی دعوت دی تھی، مگر پیغام لانے والے کی اس نے ہمیشہ درگت بنائی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اگر کسی سے پیار ہوا تھا اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا میاں تھا۔ اس کا میاں بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ دونوں مطمئن تھے۔ یوں زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ اس دن بھی اس نے میاں کو دروازے پر خدا حافظ کہا اور گھر کی صفائی میں مگن ہو گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ علاقے کے 3-4 آدمی بڑے مغموم سامنے کھڑے تھے۔ بتانے لگے کہ اس کے میاں کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایک گاڑی اس کی سائیکل کو ٹکر مار کر فرار ہو گئی ہے۔ اس کا میاں گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا اور جاں بحق نہ ہو سکا۔ پولیس اس کی لاش ہسپتال لے گئی ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد 3-4 گھنٹے میں اسے مل جائے گی۔ آپ اسے دفنانے کا انتظام کر لو۔ بتانے والے چلے گئے، مگر وہ گمسم بہت دیر تک دروازے میں کھڑی رہی۔ پچھلے کئی ماہ سے دروازے کی دستک صرف اس کے خاوند کی آمد کی نوید ہوتی تھی، مگر آج کی دستک اس کی موت کا پیغام تھی۔ ایک دم اسے ہوش آیا تو وہ چیخ مار کر مڑی اور چارپائی پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کا تو سب کچھ اس کا میاں ہی تھا۔ انہوں نے اکٹھے جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ اب اکیلی وارث ہونے کے سبب اسے اپنے میاں کے کفن دفن کا سامان بھی کرنا تھا۔ اسے یاد آیا اس کی ماں کے مرنے پر کفن دفن کے سارے انتظامات محلے کی مسجد کے مولوی صاحب نے کیے تھے۔
کچھ سوچنے کے بعد اس نے ذہن میں کچھ فیصلے کیے، اٹھی اور مسجد میں مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس کی بات سن کر پہلے افسوس کا اظہار کیا، پھر بولے، بیٹا سب کچھ کر دوں گا مگر اس کے لیے کچھ رقم درکار ہے جو تمہیں مجھے دینی ہوگی۔ اس کے پوچھنے پر مولوی صاحب نے کہا کہ بس کوئی 9-10 ہزار۔ 9-10 ہزار؟ یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ مگر میری ماں کی باری تو آپ نے کچھ نہیں لیا تھا۔ مولوی صاحب بولے، وہ لاوارث تھی، کچھ پیسے تمہارے میاں نے دیے تھے، بقایا میں نے محلے داروں سے چندہ لے کر اسے دفنایا تھا۔ اسے بات سمجھ آ گئی، اس کا میاں لاوارث نہیں تھا، وہ اس کی وارث ہے، اس لیے پیسے اس سے مہیا کرنے تھے۔ مگر 9-10 ہزار کہاں سے آئے گا؟ گھر واپس آتے اس کے ذہن میں 9-10 ہزار کی تکرار جاری تھی۔ اسے یاد آیا گاؤں کے چودھری کا ہمیشہ پیغام ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے مل لے، جو کہے گی دوں گا۔ وہ سوچنے لگی کہ چودھری سے بات کرے یا نہ کرے، مگر اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں میت اس کے گھر پہنچ جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ مڑی اور سیدھی چودھری کے گھر پہنچ گئی۔ چودھری گھر پر موجود تھا۔ اس نے رقم دینے میں کچھ پسو پیش نہ کی۔ وہ رقم لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ رقم دیتے وقت اس نے پھر پوچھا کہ مولوی صاحب کوئی لاوارث ہو تو دفنانا آپ کے ذمہ ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا میری کیا حیثیت ہے، یہ محلے داروں کی ذمہ داری ہے، میں تو بس پیسے اکٹھے کرنے میں مدد کرتا ہوں۔ مولوی صاحب، آج میرا میاں مرا ہے، شام تک لاش آئے گی، صبح اسے دفن کریں گے، اس سے اگلے دن میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ صبح ہی میری طرف آ جائیں، یاد رہے گا؟ جی بیٹا، کیوں نہیں، میں پرسوں صبح تمہارے پاس آؤں گا۔ شام کو اس کے میاں کی لاش آئی، وہ رات بھر اس کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ صبح محلے دار آئے اور لاش دفنانے لے گئے۔ اب وہ اکیلی تھی، سوائے رونے اور میاں کو یاد کرنے کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، نکاہت حد سے بڑھی تو اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب وہ کس کے لیے اور کیوں جیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ تھا، اسے بھوک کا احساس بھی نہ تھا۔ اسے یہی فکر تھی کہ ساتھی بچھڑنے کے بعد وہ اکیلی زندہ رہ کر کیا کرے، اس نے تو ساتھ ہی جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ بستر پر لیٹ گئی، تھکاوٹ اسے لمحوں میں نیند کی آغوش میں لے گئی۔ اگلی صبح وعدے کے مطابق مولوی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہلکے سے دھکے سے دروازہ کھل گیا، سامنے پلنگ پر وہ سو رہی تھی۔ آوازیں دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو مولوی صاحب بھاگ کر ہمسائیوں کو بلا لائے۔ سب آئے تو دیکھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور وہ انہیں چھوڑ کر اپنے میاں کے پاس پہنچ چکی تھی۔